السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں اور مختلف ٹاپک کے ساتھ۔ اور جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت کیا یہ برابر ہیں یا نہیں، کیونکہ پوری دنیا اور پورا پاکستان اس چیز کے اوپر زور لگا رہا ہے، اور ہر روز یہی چیزیں کہ جو عورت ہے وہ مرد کے برابر ہے، وہ کم نہیں ہے، وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اس طرح کے سلوگن وغیرہ آپ سنتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی، اور لوگ جو چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان سے بھی۔ بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، اس کے اندر جس طرح کی خصلتیں جو ہے رکھی ہیں وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گی، اور وہ اس کی فطرت کے مطابق ہیں، اور جو عورت کے اندر خصلتیں رکھی ہیں جو اس کی فطرت کے مطابق ہیں۔ اگر اب ایک عورت ہے وہ مرد کی برابری کرنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے حقوق اس طرح کہ وہ چوکوں میں آ کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیا اسلام نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ان کو پورے حقوق نہیں دیے ہیں؟ اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ بچیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کہ جب لوگوں کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو جب ان کو معلوم ہوتا تھا ان کے جو چہرے تھے وہ سیاہ ہو جاتے تھے، یہ خبر سن کر شرمندہ ہوتے تھے۔ عورتوں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ خاص ایام کے اندر عورتوں کے ہاتھ کا کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، اور خاص ایام میں عورتیں ایسے بند کی جاتی تھی باڑ میں جیسے بھینسیں اور گائیں وغیرہ کو بند کیا جاتا ہے۔ عورت کا یہ مقام تھا، لیکن جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت بخشی۔ جس معاشرے کے اندر بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کندھے کے اوپر بٹھا کر نماز پڑھائی ہے، اور لوگوں کو دکھایا ہے کہ عورت کی اس طرح سے عزت کرنی ہے۔ اور جس اسلام نے عورت ذات کو عزت بخشی ہے، اس کے جو حقوق ہے ان کا خیال رکھا ہے، اور وہی عورت جو ہے اسلام کے حکم کو ماننے سے آج انکار کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ دقیانوسی کی باتیں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ایک عورت کو مرد سے تھوڑا کمزور بنایا گیا ہے، ایک مرد کی پسلی سے بنایا گیا ہے اس کو، اور ایک مرد کے ہاتھ عورت کا نان نفقہ ہے، تو سربراہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مرد ہی رہے گا۔ اور آج پوری دنیا اسی چیز پر زور لگا رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ لیڈر بنے، اور ہر گھر کی کہانی یہی ہے کہ وہاں پہ عورت جو ہے وہ خود کو لیڈر بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اور پورے پاکستان کے اندر میں یہی چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جس وقت عورتیں جو ہیں لیڈر بننا شروع کر دے گی تو اس وقت جو مرد ہے ان کو زمین کے سینے کے اوپر چلنے کا حق نہیں، بلکہ زمین کے اندر ان کو زمین کے سینے کے اندر دفن ہونا چاہیے۔ کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ لفظوں کی جو ہے وہ معاف فرمائے۔ الفاظ اس طرح سے میں نے سنے ہیں اور پڑھے بھی ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پوری دنیا میں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو مرد ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جو ہماری معاشرت ہے، جو ہمارے جو اسلام کا جو نظام ہے، سارا کچھ اسلام جو ہے ایک نہایت خوبصورت ترین مذہب ہے۔ اس کے اندر ہر ایک کو حقوق دیے گئے ہیں، عورت کے اپنے ہیں، مرد کے اپنے ہیں، والدین کے بچوں کے لیے، بچوں کے والدین پر ہے۔ اس طرح سے جو ہر چیز ہے، ہر ایک چیز بتا دی گئی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے لوگ ہیں غلط چیزیں کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کی جو خواتین ہیں، خاص طور پر جو پاکستان کی ہیں، یہ زیادہ زور لگا رہی ہیں اس چیز پر کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو آزاد کر لیں ہر چیز سے، ہر رشتے سے، اور جو ان کے دل میں آئے وہ وہی کرتی پھریں، نہ کوئی اس کو روکے نہ کوئی ٹوکے، اور جو ان کو روکے گا ٹوکے گا ان کے اوپر وہ غلط الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سرکشی کی علامت ہے، معاشرے کی خرابی کی علامت ہے۔ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، آج ان کی خواتین جو ہیں وہ آزادی مانگ رہی ہیں۔ اگر وہ آزادی مانگتی ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ جو عورتیں ہیں، آج سے پہلے انہوں نے یہی قدم اٹھایا تھا، آج
जगह जगह पे वो गधों की तरह काम कर रही हैं। जानवरों को वो नहला रही होती हैं, जंगल के अंदर जानवरों के इलाज कर रही होती हैं और हर वो काम कर रहे होते हैं, मतलब कि नहीं करने के होते औरतों के, वही वो काम कर रही होती हैं। और हाल ही में जब वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, तो लोगों ने देखा है जो मतलब कि तरक्की याफ्ता मुमालिक है, वो बहुत सारे लोग उनमें मुसलमान हुए। जब देखा कि इस्लाम के अंदर औरत का कितना मर्तबा और मकाम है, कितनी मर्द उसको इज्जत देता है, उसको पर्दे में रखता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। और जो आज तरक्की पजीर जो मुमालिक की औरतें हैं, यही कोशिश में है कि हम खुद जॉब करेंगी, हम खुद कमाएंगी, आज़ादी से पीलेंगी, किसी को जवाब ना देना पड़े। तो इनकी मेन कोशिश यही है। लेकिन ये मैं इनको रियलाइज़ करा दूँ, बता दूँ कि आज तो ये आज़ादी मांग रही हैं, लेकिन कल को ये रोएंगी और पछताएंगी जब इनके हाथ खाली होंगे, कुछ भी इनके पास नहीं रहेगा। जब सारा जो है मुआशरे के अंदर यही काम कर रही होंगी, दुकानों पे हर जगह पे यही काम कर रही होंगी, क्योंकि अब इन्होंने मतलब कि ये सोच लिया है कि हमने मर्दों के बराबर हो के काम करना है। तो ज़ाहिर सी बात है मर्द वो काम नहीं करेंगी जो औरतें करेंगी। अब जो मर्द है वो कमाने से इन चीज़ों से पीछे होगा और औरतें जो हैं उनको वो आगे धकेलेंगे। और यही चीज़ आजकल के लेटेस्ट ड्रामों में दिखाई जा रही है। औरत के लिए चार दीवारी बेस्ट है, उसके अंदर वो इज्जत से बैठती है, उसको तमाम ज़रूरियात उसकी बैठे बैठे पूरी हो जाती है। उसका यही काम है कि वो बच्चों की अच्छे से तरबियत करे। और आजकल की कुछ ख़वातीन मानती है कि हम जब नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम घर को भी टाइम नहीं दे पाते, हस्बैंड को भी टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते। थके हारे आते हैं, उसके बाद क्या काम करेंगे? ज़ाहिर सी बात है वो सोएंगे, अगले दिन फिर से वही काम होगा, ड्यूटी, और फिर आके आराम करना होगा। और जो तरक्की याफ्ता मुमालिक की ख़वातीन है, इस वक्त वो पाकिस्तान के गाँवों में शादियाँ करके आई हुए हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके अंदर कोई फ़ॉरेन की लड़की यहाँ पे शादी करके ना आई हो किसी मजदूर के साथ। क्यों? उस वक्त उनको आज़ादी चाहिए थी, अब उनको पछतावा होता है तो वो दूसरे मुमालिक में आते हैं जहाँ पे औरत को इज़्ज़त दी जाती है। और ये चीज़ जो है हमारी ख़वातीन को समझनी चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हर चीज़ जो है वो जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं होती। तन्हाई जो है ये बाज़ दफ़ा अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा जो तन्हाई है वो फिर डसना शुरू कर देती है। आज़ादी जो है ये कभी कभी अच्छी होती है, लेकिन बिल्कुल जब आज़ाद हो जाते हैं तो वही आज़ादी आपको डसना शुरू कर देती है। तो अपने आप को इतना भी आज़ाद ना कर ले कि कोई आपको फिर अपनी कैद में भी ना रखना चाहे। हर चीज़ इस्लाम जो है मियाना रवी का दर्स देता है। इस्लाम ने कहा है कि अगर औरत है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो ये चीज़ें कर सकती है, कमा सकती है। लेकिन आजकल मर्द जो है, घर भाई जो होते हैं, हस्बैंड होते हैं, सारा पूरा घर लगा होता है कि औरतों की ज़रूरियात पूरे करते हुए, लेकिन फिर भी वो कहती है नहीं हम तो जाएंगे, हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। उसके बावजूद मर्द हजरात उनकी सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं, वो फिर भी घर से उनको जाना पसंद होता है। जो चीज़ें जैसे दिखाई देती हैं वैसी नहीं हैं। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे मुमालिक हैं जहाँ पे गुर्बत का कोई नाम व निशान नहीं है, और वहाँ पे क्राइम ये चीज़ें ज़ीरो है, कुछ भी, मतलब लोग बहुत मतलब के माली तौर पर खुशहाल हैं। इसके बावजूद वहाँ पे लोग खुदकुशियाँ करते हैं। सुसाइड की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। उनके खुदकुशी करने की वजूहात ये होती हैं कि वो उनकी तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, आज़ादी उनको मुकम्मल होती है, कोई रोक टोक नहीं है, जो भी उनके मुंह से लफ्ज़ अदा होता है वो चीज़ उनके सामने होती है, सब कुछ उनको मिल जाता है। तो उनके जो इस तरह की चीज़ें मुकम्मल होती हैं तो उनके अंदर ख्वाहिश जीने की ख़त्म हो जाती है, वो ज़िंदगी से बोर होते हैं। इसलिए तो वो समंदर के किनारों पे जाके पड़े होते हैं और पार्टियां करते हैं, सारा कुछ क्यों? अपना जी बहलाने के लिए। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो कर सकें, इसलिए वो मरने को तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ जो मतलब ये गुर्बत है, इसमें लोग लगे रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, अपने ख्वाब पूरे करते हैं, अपनी ख्वाहिशात जो होते हैं छोटी छोटी पूरी करते हैं। कोई क्या काम कर रहा है तो उनकी ज़िंदगी इस तरह बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। ये जो गुर्बत, ये चीज़ें हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और इनको आप इंजॉय करें और अपनी ख्वाहिशात जो हैं, जो नेक ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करें।
اور اس طرح ہمارا دل لگا رہتا ہے، دنیا کی مطلب معاملات ہم دیکھتے رہتے ہیں، ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ جو خودکشی ہے یہاں پہ کم ہے اس کی شرح، اور بالکل مکمل آزادی بھی انسان کے لیے زہر قاتل ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ انسان جو ہے بالکل، کیونکہ بعض دفعہ جب انسان بہت زیادہ آزاد ہو جاتا ہے اس کو قید چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے یہ چیز خود کو فیل کیا ہے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، ہاسٹل میں تھا، مجھے مطلب کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، میں جو مرضی جہاں جاؤں، کوئی مجھے نہیں چیک اور بیلنس کرنے والا۔ اس وقت مجھے فیل ہوتا تھا کوئی ایسا ہو جو مجھے کہے کہ اس وقت آپ نے آ جانا ہے، اس وقت آپ نے باہر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس طرح سے مجھے مطلب کوئی کہے۔ اور تمام خواتین کے لیے میرا یہی میسج ہے، میرا یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی ذات کو سمجھے اور پہچانے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس انداز میں پیدا کیا ہے۔ عورت جو ہے وہ دھیمے چلتے ہوئے اچھی لگتی ہے، عورت جو ہے وہ دھیمے بولتے ہوئے، آہستہ بولتے ہوئے اچھی لگتی ہے، عورت جو ہے وہ پردے میں ڈھکی ہوئی اچھی لگتی ہے، عورت جو ہے وہ اپنی آواز کو کسی کو سنانے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ چھپاتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے میری آواز کوئی بھی نہ سنے، اور جو لوگ ہوتے ہیں ایسی آوازوں کو نایاب سمجھتے ہیں کہ وہ سننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم کیسے سنیں۔ عورتیں جو ہیں آج کل بازاروں میں ایسے گول گپے کھا رہی ہوتی ہیں اور پورا منہ کھول کے، اس طرح ان کی جو مطلب ایک بیوٹی، جو ان کے اندر جو پردہ، وہ ساری چیزیں جو مطلب ہے ساری مطلب کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں مطلب کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرد جو ہے وہ ہمیشہ یہی سوچے کہ عورت کیسی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے کھاتی ہے، وہ کیسے چلتی ہے، اس کے مائنڈ میں ایسا مطلب کہ ایک امیج ہونا چاہیے عورت کے بارے میں۔ اور لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سارا کچھ برعکس ہو رہا ہے۔ عورت ایسے گلا پھاڑ کے بولتی ہے کہ 10-20 گھر دور اس کی آواز چاہتی ہے، اور ایسے بھاگ دوڑ رہی ہوتی ہے، چوکوں میں نعرے لگا رہی ہوتی ہیں گلا پھاڑ کے کہ وہ اپنی ساری جو اس کی خوبیاں ہیں وہ ساری پانی میں بہہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے عورت کو بنایا ہے اس کو ویسا ہی رہنے چاہیے، چھپا ہوا، نرم و نازک اور دھیمے انداز والا اور نرم لہجے والا، ویسے ہی ہونی چاہیے۔ نہ کہ عورت جو ہے ہر جگہ مطلب کہ وہ ریسیں لگائے اور کیا مطلب جو ہے کشتیاں لڑتی پھرتی ہیں اور ساری چیزیں۔ عورت جو ہے یہ بالکل سمپل اور سادہ جو ہے ویسے ہی یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ عورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن ویسے ہی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جب میک اپ کرے گی تو وہ خوبصورت لگنا شروع کر دے گی۔ عورت صرف اپنی صفائی کا خیال رکھے تو عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے انداز میں ہے کہ نرم و نازک اور خوبصورت، لیکن وہ اپنے خوبصورتی کو کیسے بگاڑتی ہے؟ بیوٹی پارلر میں جا کے 1000 قسم کی کریمیں لگا کے اوپر ایک تہ جم جاتی ہے، اس کی اپنی جو اصل شکل ہوتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے، اور جو اس کی سکن نیچرل ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، رگڑ کے پتہ نہیں اس کی جو اصل سکن ہوتی ہے نیچرل جو اللہ تعالی نے کور کی ہوتی ہے وہ جو جھلی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کو دانے نکلتے ہیں، کیل مہاسے، یہ ساری چیزیں، اور ساری زندگی وہ بیوٹی پارلر آتے جاتے ہیں۔ سمپل تیار ہوا کرے، اس کے لیے یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ وہ سمپل جیسے کہ بندے ہوتے ہیں وہ کانوں میں پہن سکتی ہے اور چوڑیاں بھی پہن سکتی ہے، تھوڑا بہت اپنے آپ کو مینٹین کر لے تو وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن جو بہت زیادہ مطلب یہ چیزیں کر لیتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ گوری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیا مطلب کہ شرارے اور پتہ نہیں کتنے ڈیزائن والے کپڑے، وہ سمپل ایک شرٹ اور ٹراؤزر پہنتی ہیں اور کانوں میں جو ہے جھمکے پہنتی ہیں، وہ کتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو خواتین ہوتی ہیں ان کا یہی کام ہے، وہ سارا دن پتہ نہیں کپڑوں کے اوپر کیا کیا مطلب تھوپتے رہتے ہیں، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ صرف ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے کو نفیس طبیعت کا جو انسان ہوتا ہے اسے یہ چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اور بیوٹی پارلر والا جو مطلب اپنے آپ کو ایک بنانے والا ہوتا ہے، مجھے یہ سارا کچھ مطلب کہ فیک اور مطلب بالکل خراب لگتا ہے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ جو عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں اور جو ایک لہر جو ہے وہ چڑھوا لیتی ہے اپنے چہرے کے اوپر۔ بھائی آپ کا جو نیچرل حسن ہے وہی آپ لوگوں کو دکھائیں، اور جس نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا آپ کو اسی کے ساتھ ہی کر لے گا۔ اور اپنی سکن جو ہے اس کو زیادہ خراب نہ کریں بیوٹی پارلرز میں جا کر۔ آپ اپنی غذا اچھی کریں، آپ کی سکن جو ہے آٹومیٹکلی
نیچرل طور پہ ٹھیک رہے گی۔ آپ کھانے میں خیال رکھیں، جو سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، سارا دن بیڈ پہ نہ لیٹی رہیں اور چلتی پھرتی رہیں۔ تو اس طرح جو اسکن ہے، گھر کے کام کریں گی تو ان کی اسکن جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی اور صحت بھی ان کی بہت اچھی ہوگی، وہ خوبصورت اور سمارٹ بھی ہو جائیں گی۔ اور باتیں تو کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں۔ اگر میں مزید بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہوں تو کئی گھنٹے اس میں بیت جائیں گے، لیکن یہاں پر میں اپنے جو ٹاپک کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا، اور جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں وہ کومنٹس میں آ کے اس چیز کا اظہار کیا کریں۔ اور جو میری جو باتیں ہیں ویڈیوز کے اندر، یہ عورتوں کی مخالفت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے رہنمائی کے طور پر ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور سوچیں اس چیز کے بارے میں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔